میرا ایک دوست ہے, میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے روزانہ جاتا ہوں, اور ایک میرے دوست نے میرے سے سوال کیا تھا کہ یہ میرا مسئلہ ہے کہ میری نئی شادی ہوئی تھی, میں تو اپنی بیوی کو لینے گیا, انہوں نے بھیجی نہیں ہے وہ, اور میں نے وہ 2-3 بار اس کو ماں بہن یا طلاق کا لفظ بول دیا. یہ 25-30 سال پرانی بات ہے, اب میرے بچے بھی جوان ہو چکے ہیں. اب مجھے وہ مسئلہ یاد آتا ہے, میں پریشان ہوتا ہوں کہ کیا کروں میں اب. آدھی سمجھ آئیے مجھے بات, کیونکہ معاملہ ہے شرعی اور حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے یہاں پہ ساتھ پہ. مجھے بتاؤ کہ اس نے کیا کہا ہے کہ میں نے بیوی لڑائی ہوئی, میں نے اس کو طلاق کہہ دیا, طلاق کا لفظ بھی کہہ دیا, ماں بہن کا بھی کہہ دیا, اور میرا ابو تھوڑے دنوں بعد جا کے لے آیا اس کو, ٹھیک ہوگی, اور 60 بندوں کو کھانا کھلا دیا لا کر دیگ پکا کے. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ بتاؤ کہ اس نے طلاق کتنی دفعہ کہا؟ سر وہ کہتا ہے میں بھول چکا ہوں, اب یہ 25-30 سال پرانی بات ہے, میرے بچے بھی جوان ہو چکے ہیں. اچھا میں تمہیں اس پہ اپنا مشورہ دیتا ہوں, بھی حافظ صاحب کو بھی تم نے بات سنی ہے تاکہ میں اس پہ مہر بندی کر دوں. اگر تو وہ بھول چکا ہے تو شک کا جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے اللہ تعالیٰ وہ انسان کو دیتا ہے. جی پہلی بات, اگر اس نے طلاق دی تھی اور پھر وہ 3 مہینے کے اندر اندر بیوی کو واپس لے آیا تو یہ رجوع ہو گیا, ختم ہوگی بات. پھر اس میں دیگیں پکانے کا کیا اثر ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کسی نے بولا تھا کہ 60 آدمی کو کھانا کھلا دو, وہ آپ کا وہ کوئی جو مسئلہ حل ہو جائے گا. یار یہ کوئی 4تھی 6ٹھی 7ویں مسلک ہے جس میں سے آپ جس کے پاس مشورے کے لیے گئے کہ طلاق دینے کے بعد 60 لوگوں کو کھانا کھلا دو. بھائی نہیں, ایک دفعہ طلاق دی, اب اس نے رجوع کر لیا, چاہے وہ 25 سال پرانی بات ہے, لیکن بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو اس کو مل گیا, اس لیے میرے خیال میں کوئی گلٹ کی بات نہیں ہے. لیکن حافظ صاحب کا اس پہ ذکر سنیے گا. حافظ صاحب 25 سال پرانی بات ہے, بچے ہو چکے ہیں. بلال بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ جو اپنا سوال کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ بڑے سادہ پن انداز میں سوال کر رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم بڑے ہی سادہ ہیں, حالانکہ سادہ ہوتے نہیں ہیں وہ. اچھا, وہ بڑے تیز ہوتے ہیں اور اظہار وہ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ذکر والوں کے پاس جاؤ, اہل ذکر سے سوال کرو. اہل ذکر سے مراد یعنی جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ, ایک بندہ مجھ سے آ کے پوچھتا ہے میڈیکل فیلڈ کے بارے میں, میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ انجینئرنگ کے بارے میں پوچھتا ہے, کوئی کسی مکان کے بارے میں, انہوں نے دیگوں والے سے پوچھا تھا. ہاں اس نے وہ سوال. اچھا بات یہ ہے کہ آپ بات اس وقت پوچھ لی, حالانکہ 60 بندے کا طلاق کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ وہ بندہ دیگوں والا. اچھا اندازہ لگائیں, وہی نا, وہ حالت ذکر ہے نہیں. اچھا وہ پرانی ایک بات ہو گئی ہے. اب اس بندے کو اس بات, اور اس کے لیے کیا ہے, اب وہ اپنا کیا دارالفتہ موجود ہیں, وہ اپنی ایسے تیزی نہ دکھائیں, وہ اپنی ریٹن تحریر لکھے اور اس پہ اوریجنل اصل بات لکھے. اب وہ کہتا ہے یاد نہیں ہے نا. ہاں دیکھو نا, وہ کہہ رہا ہے یاد نہیں ہے. اچھا اس کو وہ تھوڑا سا اس نے بتا دیا, اور ساتھ ماں بہن, کیا ماں بہن تشبیہ کیا دی ہے, طلاق کتنی دی ہے, تو میری ماں ہے, یا کہا ہوگا تو میری بہن ہے. نہیں اس نے نا ماں بہن کا ذکر کیا, ساتھ بتایا کچھ نہیں, طلاق کا ذکر کیا ہے اور ساتھ اس کی تعداد بھی بتائی. اچھا وہ یاد نہیں ہے نا. نہیں یاد ہے سارا کچھ, اس کو طلاق یاد ہے, اس کو ماں بہن یاد ہے, اس کو 60 بندوں کا کھانا یاد ہے, حالانکہ وہ اس کے متعلق بات ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے, ڈاؤٹ تو اس بندے کو ملنا چاہیے. بات یہ ہے, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں وہی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کا بھی انداز سکھایا کہ جب سوال کرو, اور کہا سوال ہی آدھی عقل ہے آدھا جواب ہے, تو کم از کم پہلے انسان کو سوال اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. آج پتہ کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار اتھو فتویٰ ہو رہے, اتھو فتویٰ ہو رہے, اتھو فتویٰ ہو رہے. ہوتا کیا ہے, فتویٰ مختلف ہوتا ہے, انداز نہیں, مسالک الگ چیز ہے. بعض ایک مسلک میں ایک ہی دارالفتہ ہے اور 3-4 دفعہ فتویٰ نکلتا ہے, وہ کہتے ہیں یار مفتی نے پہلے ہو دیتا ہے, بعد اس کی کیفیت چینج ہوتی ہے, سوال چینج ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ سوال کو اچھے انداز سے لکھیں, اس بندے کو کیا جواب دیں, اس بندے کو کیا جواب دینا, ہمیں اس کو سوال کا نہیں سمجھ آئی. سوال بھائی جان مجھے جو سوال سمجھ آیا نا وہ یہ ہے کہ آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے, اور ریلیجن ہی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہے. مثال دے رہا ہوں اس کی چھوٹی سی, اگر آپ کو نہیں پتا کہ یہ گناہ ہے تو آپ کو لبرٹی ہے, لیکن اگر آپ لال بتی کا نہیں پتا کھڑے ہونا ہے تو اس کا جرمانہ دینا پڑے گا. یہ مذہب میں اور قانون میں فرق ہوتا ہے. سو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ریلیجن کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی رحمت ہے. آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ لیں, آپ کو نہیں یاد, آپ اس کو ایک ہی طلاق سمجھیں, طلاق ثلاثہ نہ سمجھیں, اور آپ نے جو 60-70 لوگوں کو کھانا کھلایا اس کا اجر اور ثواب تو ضرور ملے گا, لیکن اس کا ڈیورس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اس کا اس بات سے تعلق ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ نے کہا ہو کہ تو آج سے میری ماں, اس پہ بھی طلاق نہیں ہوتی ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, لیکن اس پہ آپ کو لوگوں کو کھانا ضرور کھلانا پڑتا ہے, یہ بھی بخاری شریف کا ایک حکم ہے. لیکن اس معاملے کو 25 سال تک آپ پال کے رکھ رہے ہیں, اور آج جو ہے آپ کا سوال 25 سال پر جوان ہوگی جب اولاد تو اٹھ رہا ہے,
تو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو آپ کے ساتھ یقیناً نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ وہ مسئلہ بیان کریں جو آج 25 سال بعد پیش 25 سال بعد آپ نے اس بات کو دوبارہ اٹھایا, اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ کس نے آپ کے اندر جو ہے یہ دوبارہ سے 25 سال پرانا جو حص ہے یہ جاگر کیا.